اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی جن بنیادی اصول اور نظریات پر قائم ہے، اس کا تیسرا اہم رکن عقیدہ نبوت ہے، یعنی یہ نظریہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 معصوم رہبر بھیجے ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کی ضرورت کے جو دلائل ہیں اور اس سلسلے میں بعض دوسری مباحث گزشتہ لیکچرز میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نبوت تاریخ میں موجود رہا ہے اور مختلف ادوار میں مختلف افراد نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے دین اسلام پر منتہی ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا، دین اسلام کے پیامبر بنے اور قرآن کریم نامی کتاب کو اپنے معجزے کے طور پر پیش کیا۔ لہٰذا مختلف انبیاء کی طرح آج ہم اس نبی کی نبوت سے روبرو ہیں، اور یہ دعوی نبوت و رسالت ہمارے سامنے ہے۔ حضرت محمد جو 571 عیسوی میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے پرورش پائی، اور 40 سال کی عمر میں انہوں نے دعوی رسالت اور نبوت کیا۔ تاریخ میں جتنے بھی دانشمند افراد گزرے ہیں، جن افراد نے حضرت محمد کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کے افکار، ان کی تعلیمات، ان کے لائے ہوئے دین اور ان کی کتاب قرآن مجید پر تحقیق کی، جستجو کی، مطالعہ کیا، ان سب نے یہ اقرار کیا کہ حضرت محمد چاہے نبی ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ تاریخ کی ایک اہم شخصیت کے طور پر ضرور گزرے ہیں، وہ تاریخ کے ایک اہم رہبر اور ایک نہایت مؤثر لیڈر کے طور پر ضرور متعارف ہوئے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے دانشمند افراد اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد جو دین لائے اور اس دین کی بنا پر جس کلچر اور جس ثقافت کی بنیاد انہوں نے رکھی، اس نے ایک ایسے عظیم تمدن کی شکل اختیار کی کہ جس نے 10 ممالک پر اپنا اثر چھوڑا، اور آج 50 سے زیادہ ملک اسلامی نظریے کے قائل ہیں، اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مسلمان پائے جاتے ہیں، یعنی وہ افراد جو حضرت محمد کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کو تاریخ بھر میں اہم ترین افراد کے شمار میں لایا جاتا ہے، اور جہاں یورپ میں بعض کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ تاریخ میں مؤثر ترین افراد کون رہے ہیں، تو ان میں ضرور ٹاپ 10 میں یا ٹاپ 5 میں حضرت محمد کا نام لایا جاتا ہے۔ اور جب مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب لکھی کہ اس عنوان کے ساتھ کہ تاریخ کی 100 عظیم شخصیات، تو اس نے ان 100 عظیم شخصیات کی فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرار دیا، یہ اقرار کرتے ہوئے کہ تاریخ بھر میں جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں، جتنے بھی مؤثر افراد گزرے ہیں، ان سب میں مؤثر ترین فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس اس وقت موجودہ دور میں ہم اس دعوی رسالت اور اس دعوی نبوت سے روبرو ہیں، اور عقلی اصولوں کے تحت جہاں ہماری عقل عقیدہ توحید کا اقرار کرتی ہے، عقیدہ عدل کا اقرار کرتی ہے، عقیدہ نبوت کا اقرار کرتی ہے، تو ان تمام عقلی اصولوں کے روح سے ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ ہم حضرت محمد کی
نبوت کا مطالعہ کریں، ان کے دعوی نبوت کا تجزیہ کریں، اس پر تحقیق کریں، تاکہ ہمارے لیے یہ واضح ہو کہ آیا حضرت محمد اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، تاکہ اسی کے مطابق ہم اپنا لائے عمل اور زندگی کی راہ معین کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی نبوت میں یہ فرق بھی قابل توجہ ہے کہ باقی انبیاء جو آئے انہوں نے کبھی بھی اپنی نبوت کی وسعت کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی گزشتہ انبیاء کی نبوتیں کبھی کسی خاص علاقے تک محدود ہوا کرتی تھیں، کبھی کسی خاص قوم اور ملت یا زبان تک محدود ہوا کرتی تھیں، اور کبھی کسی خاص زمانے تک محدود ہوا کرتی تھی۔ اور اسی لیے ہم نے گزشتہ انبیاء میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میری نبوت تمام اقوام، تمام زبانوں تک کے لیے ہے، تمام علاقوں، تمام ملکوں تک ہے، اور میری نبوت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ یعنی گزشتہ انبیاء نے اپنے نبوت کا مکانی لحاظ سے بھی اقرار کیا کہ محدود ہے، اور زمانی لحاظ سے بھی اس کی محدود کا انہوں نے اقرار کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی نبوت پوری سرزمین کے لیے ہے، تمام ممالک، تمام جغرافیائی ممالک کے لیے ہے، اور ان کی نبوت زمانی لحاظ سے بھی محدود نہیں بلکہ رہتی دنیا تک، یعنی تا قیامت ان کی نبوت ثابت اور جاری ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعوی نبوت خاص طور پر قابل توجہ بن جاتا ہے کہ جس نے اس طرح سے وسیع نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس دین نے، اس دعوی نبوت نے لاکھوں، کروڑوں اور اربوں انسانوں کو متاثر کیا، متوجہ کیا، اور انہیں اپنا قائل بنایا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کا دوسرا بڑا دین دین اسلام ہے، اور عیسائیت کے بعد، کرسچینٹی کے بعد اسلام کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔ 1.5 ارب سے زیادہ افراد اس وقت کرۂ زمین پر دین اسلام کا اقرار کرتے ہیں، دین اسلام پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں، اور دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہزاروں ملینہ افراد تاریخ بھر میں آج تک مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ دین اسلام کے خلاف بدترین پروپیگنڈوں اور بدترین تبلیغات کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کی رفتار میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ کے تحقیقاتی ادارے، جنہیں دنیا بھر میں معتبر تحقیقاتی اداروں کے طور پر مانا جاتا ہے، جیسے کہ پیو ریسرچ سینٹر یا گیلپ ریسرچ سینٹر، ان جیسے ریسرچ سینٹر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اگر اسلام اسی طرح پھیلتا رہا تو آئندہ 30-40 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا دین دین اسلام بن جائے گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلام جس کے خلاف ہر ممکنہ ہتھیار، ہر ممکنہ منفی تبلیغ کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے باوجود اسلام کی شرح میں اس طرح سے اضافہ ہونا، مسلمانوں کی تعداد میں اس طرح سے اضافہ ہونا، یہ خود قابل توجہ اور لمحہ فکریہ ہے کہ یقیناً اس دین میں کوئی ایسی بات ضرور موجود ہے، اس دین کی تعلیمات میں یقیناً وہ جذابیت موجود ہے جو ان تمام پروپیگنڈوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی حقانیت کو دن بدن ثابت کرتی جا رہی ہے۔ کہ آئندہ خود یورپ والے اقرار کر رہے ہیں، امریکہ والے اقرار کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا دین دین اسلام بن جائے گا، اس کے فالوورز کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ پس ہم کسی معمولی نظریے کے ساتھ روبرو نہیں ہیں، ہم کسی معمولی دین اور معمولی اعتقادات سے روبرو نہیں، بلکہ ہم انتہائی مؤثر دین اور انتہائی وسیع دین کے ساتھ روبرو ہیں۔ لہٰذا ہر انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس مقام پر اور اس دین سے
روبرو ہوتے ہوئے وہ اپنا لائے عمل طے کرے اور اس دین پر تحقیق اور جستجو کرے، تاکہ دعوی نبوت و رسالت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے اس کی حقانیت سمجھ سکے۔ یہ ہم سب پر لازم ہے، اور ہم ان لیکچرز آئندہ کے لیکچرز میں اس سلسلے میں گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔